بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن مجید میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق نازل شدہ احکام کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہفتہ وار درس قرآن میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب کائنات ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کی سمجھ عطا فرمائے۔ قارئین کرام، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان انتہائی ارفع و اعلیٰ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور کمالات بے شمار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکمت اور دانائی اور پختہ فہم و فراست کے سبب بارگاہ الہی میں وہ بلند مقام حاصل تھا کہ آپ کے اقوال، آپ کے فیصلوں اور آپ کے مشوروں کے موافق رب ذوالجلال سے تائید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہو جاتی تھی۔ آپ کی جو تائید ہوتی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہو جاتی تھی، اور یقیناً جسے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت حاصل ہو، یہ اس کی رفعتوں اور اس کی سعادتوں کی معراج ہے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، ان فی القرآن لقرآنا من رأی عمر۔ یہ یقیناً قرآن پاک میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق احکام موجود ہیں۔ یہ تاریخ ابن عساکر جلد 44 اور صفحہ 95 پہ آپ کی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال الناس فی شیء وقال فیہ عمر بن الخطاب الا جاء القرآن بنحو مما یقول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی معاملے میں مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی رائے دیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی رائے پیش کریں تو قرآن کریم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوتا۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، کانا عمرو، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی رائے پیش کریں یرریا فینزل بہ القرآن، کہ جب کوئی رائے پیش کریں تو اس کے مطابق قرآن مجید نازل ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو مقام ابراہیم ہے تو اس مقام پر اگر ہم نماز کے لیے یہاں ہم نوافل ادا کریں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں روایت کرتے ہیں، قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وافقت ربی فی ثلاث فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی فنزلت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یعنی عرض کی کہ میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں۔ کہتے ہیں کہ 3 باتوں میں میرے رب نے میری موافقت پر قرآن کریم کی آیات مبارکہ نازل کی۔ کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، کہ اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں تو کیسا رہے گا۔ ابھی میں اپنے آقا سے عرض کر ہی رہا تھا، رب کائنات نے جبریل کو نازل فرمایا
اور نازل فرما کر قرآن کریم فرقان حمید کی آیات مقدسہ کہ جو قرآن کا جز بھی بنی. ابھی آپ نے یہ عرض کیا لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں، یہ آپ کے الفاظ ہیں کہ آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں تو کیسا رہے گا؟ تو جبریل نازل ہوئے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَآمَنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اس کا ترجمہ کنز ایمان کچھ اس طرح ہے، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنایا، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف کرنے والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع اور سجود والوں کے لیے. تو یہ آیت مقدسہ آپ کے تائید میں نازل ہوئی. اسی طرح آپ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میرے تائید پر، میرے رب نے میرے جو خواہش تھی اس خواہش پر رب کعبہ نے آیت مقدسہ کو نازل فرمایا. حضرت ابن ابی حاتم اور حضرت سیدنا ابن مردویہ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت سیدنا ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، دو شخصوں نے اپنا مقدمہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا. تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مابین فیصلہ فرمایا. جس کے خلاف فیصلہ ہوا اس نے کہا کہ میں اس فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں. وہ نام کا مسلمان تو تھا لیکن تھا منافق. تو یہودی کے حق میں حضور نے فیصلہ دے دیا، منافق کو یہ فیصلہ قبول نہ ہوا، اس نے کہا کہ میں اس فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں. تو اس کو دوسری عدالت یعنی حضرت عمر کی عدالت میں لے کر جاتا. یہودی نے کہا کہ یہ کیسا تم مسلمان ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا، اب اس فیصلے کو تو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا، یا اس فیصلے کو کوئی رد تو کر ہی نہیں سکتا. سرور کائنات نے، شہنشاہ موجودات نے، اللہ کے نبی نے فیصلہ دے دیا. اس نے کہا نہیں. اسے یہ گمان تھا کہ یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، ہم عمر کے پاس جائیں گے تو عمر اشداء علی الکفار، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، بڑے سخت ہیں. تو وہ اس یہودی کو دیکھتے ہی اس کا مقدمہ سنیں گے نہیں، وہ اس کے خلاف فیصلہ دے دیں گے اور میرے حق میں مسلمان ہونے کی وجہ سے میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے. تو یہ اس کا گمان تھا، جو اس کا باطن گمان تھا. اب دونوں بارگاہ فاروقی میں پہنچے، یہودی بھی اور یہ نام کا مسلمان بھی. تو یہودی نے اپنا مقدمہ پیش کیا، اس مسلمان نام کے مسلمان نے اپنا مقدمہ پیش کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کا مقدمہ سنا. سننے کے بعد اب جب فیصلہ کرنے والے تھے تو یہودی نے عرض کی کہ یا سیدی ایک معاملہ ایک عرض کرنی تھی، وہ یہ کہ اس بارے میں آپ کے سچے نبی، اللہ کے سچے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، میرے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے. اس شخص نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا. یہ سن کر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، مکانکما حتی اخرجو، مکانکما حتی اخرجا الیکما فاقضی بینکما، یعنی میرے واپس آنے تک یہیں ٹھہرے رہو، میں ابھی تم دونوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں. بڑا اہم یہ معاملہ ہے، بڑی اہم بات ہے سننے والوں کے لیے، توجہ والوں کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے جاتے ہیں. جیسے اندر گئے اور اندر سے تلوار کو لے کر باہر آ گئے. اب تلوار خالی، نیام سے نکالی ہوئی ننگی تلوار دیکھ کر دونوں کے پسینے چھوٹ گئے. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تلوار کھینچی اور جو مسلمان تھا، نام کا مسلمان تھا منافق، اس کی گردن اڑا دی. اب گردن اڑتی ہے تو اس کا لاشا جو ہے وہ تڑپنے شروع ہو جاتا ہے. ادھر وہ جو دوسرا شخص تھا وہ خوف کے مارے ہوئے وہاں سے بھاگتا ہے، اور بھاگتے بھاگتے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور عرض کرتا ہے، قتل عمر، قتل عمر واللہ صاحبی، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم عمر نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما کنت اظن ان یجتری عمر علی قتل مومن، کہ مجھے یقین ہے کہ عمر کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا، عمر کی تلوار کسی مومن پر نہیں چل سکتی۔ پھر جیسے ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کی آیات مقدسہ نازل ہو جاتی ہے۔ وہ آیت کیا آیت ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عاشق کی تائید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنز الایمان، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، تمہارے رب کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ بنائیں۔ پھر ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر جو کچھ آپ حکم دیں اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 65 موجود ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حضرت عمر کی ہی تائید میں کہ جو اس منافق کا قتل کیا نا، وہ اس لیے ہوا کہ وہ گستاخ رسول تھا، دل میں اللہ کے نبی کی اس کے پاس محبت نہیں تھی، وہ اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا تھا، اس لیے تو اللہ کے نبی کا اس نے فرمان نہیں مانا۔ تو جس نے اللہ کے نبی کا فرمان نہیں مانا تو عمر کا لا یہ ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، وہ سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، یہ عمر کا لا ہے۔ اور اس لا کو حضور نے بھی ایکسیپٹ کیا، اس کو رد نہیں کیا کہ عمر نے کیوں غلط کیا یا یہ عمر نے غلط کر دیا، نہیں۔ اور پھر اس عمر کے اس قانون پر اللہ کی طرف سے سٹیمپ بھی مل گئی۔ وہ سٹیمپ کیا ملی؟ سٹیمپ یہ ملی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ سٹیمپ ملی ہے رب کائنات کی طرف سے، یہ اتھینٹک رب کائنات کی طرف سے، یہ فیصلہ رب کائنات کی طرف سے کہ جو بھی گستاخ رسول ہو اس کا کام اسی طرح تمام ہوگا کہ جو اللہ کے نبی کے حکم کو نہیں مانتے وہ گستاخ رسول ہیں، اور اس کا کام تمام ہونا ہے اور تمام کرنا ہے۔ آج کے دور میں حاکم وقت کو یہ چاہیے کہ اس قانون کو یہ فعال کریں، قانون کو لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دیں۔ جب حاکم وقت نہیں عمل کریں گے تو ظاہر ہے جو گستاخوں کو کھلی چھٹی ملے گی تو عاشق تو دل سے روئے گا، اور پھر کوئی نہ کوئی عاشق تو پھر قادری بن کے سامنے آئے گا۔ بہرحال اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، وہ یہ کہ ملک شام سے ایک قافلہ آتا ہے، اس قافلے کی خبر پا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ انہیں مقابلے کے لیے روانہ کرتے ہیں اور روانہ ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے ابو جہل قریش کا ایک لشکر لے کر قافلے کی امداد کے لیے روانہ ہوا۔ ادھر جو شام سے قافلہ آیا تھا تو وہ قافلہ راستہ پلٹ دیتا ہے، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اسی جو شام کی طرف سے قافلہ آیا تھا اسی کی طرف جاتے ہیں، ابو جہل والے لشکر کی طرف نہ جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ صحابہ نے ایسی بات کی ہے کہ ہمیں تو حکم ہے میدان میں جا کر جنگ کرنے کا، میدان بدر میں جا کر جنگ کرنے کا، لشکر جو آیا ہے وہ میدان جنگ میں آیا ہے، قافلہ جو نکل گیا ہے وہ دوسرے راستے سے دریا کی طرف سے ہوتا ہوا نکل گیا ہے، تو ہم نے قافلے کے پیچھے نہیں جانا، ہم نے تو لشکر کے آگے جانا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کفار کے دونوں گروہوں میں سے ایک پر مسلمانوں کو فتح دے گا، خواہ وہ قافلہ ہو یا قریش کا لشکر ہو۔ صحابہ کرام اس میں موافقت کی، مگر بعض کو یہ عذر لاحق ہوا یا بعض نے یہ عذر پیش کیا کہ حضور ہم جنگ کی تیاری سے تو آئے نہیں ہیں اور ہماری اتنی تعداد بھی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس سامان ہے نہ ہمارے پاس اسلحہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم آگے اگر بڑھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہم تو شہید ہو جائیں گے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گراں گزرا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قافلہ تو ساحل کی طرف نکل گیا، ابو جہل سامنے آ رہا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے ہی کا تعاقب کریں اور لشکر دشمن کو چھوڑ دیجئے۔ یہ بات بھی حضور کو ناگوار گزری۔ ادھر جب حضور کو ناگوار گزری تو سیدنا صدیق اکبر ساتھ تھے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما ساتھ تھے۔ یہ اپنے اخلاص، اپنی فرما برداری اور رضا جوئی اور جانثاری کا اظہار کرتے ہوئے بڑی قوت اور استحکام کے ساتھ عرض کرتے ہیں۔ وہ عرض کیا ہے کہ آقا کسی طرح آپ کی مرضی مبارک کے خلاف سستی ہم کرنے والے نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا، جیسا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا، آپ ویسا ہی کیجئے، یعنی بدر کی طرف تشریف لے چلیے۔ ہم آپ کے مبارک قدموں پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے آئے ہیں آقا، ہم کیوں پیچھے ہٹیں گے؟ اب آپ نے جیسا یہ عرض کی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، تو رب کائنات کی طرف سے سورۃ الانفال آیت نمبر 5 میں یوں ارشاد ہوا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ جس طرح محبوب تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا، اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ اور پھر فرمایا رب کائنات نے کہ آپ کے رب نے فرمایا نا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ تو یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جو آقا کریم کے سامنے انہوں نے عرض کی تھی کہ آقا ہماری جانیں بھی قربان ہیں، جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا اسی کے مطابق آپ کریں۔ تو رب نے بھی یہی کوٹ فرمایا، رب نے بھی یہی ارشاد فرمایا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ اسی طرح ایک مرتبہ بدر کے مقام پر قیدی آ گئے، 70 قیدی ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قیدیوں کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا جائے کہ ان سے کچھ ہم ہدیہ لے لیتے ہیں، فدیہ لے لیتے ہیں اور ان کو رہا کر دیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ مانگا تھا، تو کیونکہ اس میں آپ کے خاندان والے بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں، حضرت حمزہ بھی ہیں، تو ان کو ہم کیا کرتے ہیں، راہی دے دیتے ہیں، تو ادھر ہمیں کچھ مال ملے گا تو ہمارے مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ ادھر حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا آقا ان کو رہائی کبھی نہیں دینی، ان کا تیا بوٹی ایک کرنی ہے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے سامنے آئے ہیں۔ ان کی جسارت کیسے ہوئی، ان کی جرأت کیسے ہوئی کہ آپ کے سامنے لڑائی کے لیے آئے؟ ان کے تک کام تمام کرنا ہے، قتل ہی کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے یوں فرمایا کہ اے ابوبکر، آپ کی مثال حضرت ابراہیم کی طرح ہے، کہ حضرت ابراہیم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی تھی کہ یا اللہ جو فرما بردار ہیں وہ میرے حوالے کر دے، اور جو نافرمان ہیں نا ان کو تو بخشنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ وہ چند بندے ہیں، ان کی نافرمانی سے تیری خدائی پہ کوئی اثر نہیں ہے پڑتا، ان کو تو نقصان ہے لیکن تجھے نقصان نہیں، تو میرے مولا انہیں معاف کر دے۔ یعنی ان کی رحم دلی تھی، اللہ سے نافرمانوں کے لیے بھی بخشش کی دعا طلب کی، اور فرمایا کہ عمر مثل نوح، کہ عمر آپ کی مثال نوح علیہ السلام کی طرح ہے، کہ نوح علیہ السلام نے کئی سال تک جب تبلیغ کی، چند مسلمان ہوئے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی، یا اللہ یہ جو نافرمان ہیں تیری زمین پر تیرا رزق کھانے کے باوجود نافرمانی کرتے ہیں نا، ان سب کو غرق کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جلال تھا، انہوں نے اپنے جلال کے تحت اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا اور طوفان نوح برپا ہوا، سارے کے سارے جو کشتی میں تھے ان کے علاوہ سب کو غرق کر دیا، ایک بڑھیا کے علاوہ سارے غرق ہو گئے۔ تو یہاں حضور نے فرمایا کہ میرا صدیق مثل ابراہیم ہے، کہ نافرمانوں کو بھی چھوٹ کی دعا کے لیے کہتا ہے۔ اچھا، یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عرض کی تو کہا کہ آقا اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ 70 بندے جائیں گے نا، 70 خاندانوں میں یہ جائیں گے،
اور 70 خاندانوں میں جا کر یہ آپ کی رحیمی کا، آپ کی کریمی کا، آپ کی شفقت کا چرچا کریں گے۔ جب آپ کی کریمی، آپ کی شفقت کا چرچا کریں گے تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی، وہ ہماری طرف راغب ہوں گے، تو اس لیے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور عمر بن خطاب کا یہ معاملہ تھا کہ یہ گستاخ ہیں، ان کا کام کر دیا جائے۔ ادھر آپ نے یہ بات کی، حضور نے قیدیوں کو اس لیے رہا کر دیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے مشورہ دیا تھا، تو اسی مشورے پر عمل کرتے ہوئے ان کو رہائی دے دی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال آیت نمبر 67 نازل فرمائی اور فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہائے۔ تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو، اللہ آخرت چاہتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی کسی نبی کو لائق نہیں کہ اپنے ہاں کافروں کو قید رکھے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہا لے، اور قتل کفار میں مبالغہ کر کے کفر کی ذلت اور اسلام کی شوکت کا اظہار نہ ہو جائے، اس وقت تک ان کے لیے قید نہیں، ان کے لیے ایک ہی کام ہے ان کا کہ ان کا قلع کما کیا جائے، ان کی گردنیں ماری جائیں، ان کو قتل کیا جائے۔ ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہی کی تائید میں جو آپ نے کہا تھا، اللہ کے رسول سے عرض کی تھی کہ ان کو قتل کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے اس کے مطابق قرآن کی آیت کو نازل فرمایا۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تائید میں نازل ہوئی کہ پہلے شراب جو تھی وہ نبیذ کے طور پر لوگ استعمال کرتے، جیسے آج کل ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو چائے پیش کرتے ہیں، اس دور میں شراب پیش کی جاتی تھی کیونکہ شراب جائز تھی۔ تو لیکن شراب پی کر لوگ اپنے سینس ان کا کام نہیں کرتا تھا، پاگل پنی میں آ جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، دعا کی، التجا کی، میرے اللہ تو اس کے بارے میں کوئی ایسا حکم نازل فرما جو واضح حکم ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 نازل فرمائی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کی کچھ دنیاوی فائدہ بھی ہے، نفع بھی ہے، لیکن اس کا گناہ اس نفع سے بڑا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، کہ جب نماز کا وقت ہو تو تم شراب کی طرف نہ جاؤ۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ سورۃ النساء آیت نمبر 45 تھی، اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 91 انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر یعنی دشمنی ڈلوائے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے، کیا تم باز آئے؟ یہ آیت مبارکہ اور جو پیچھے والی آیت ہم نے پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، کہ ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سنو۔ یہ آیت مبارکہ تین آیت مبارکہ نازل ہوئی، 3 مقام پر نازل ہوئی، 3 جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی، تو رب کائنات نے آپ کی دعا کے لیے یعنی آپ کی دعا کی تائید پر ان آیات مقدسہ کو نازل فرما کر یہ حکم فرما دیا کہ شراب ہمیشہ کے لیے مسلمانوں پر حرام قرار دی۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ایک اور مقام پر آپ کی جو آپ چاہتے تھے اس کے مطابق آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ ابھی پردے کی آیت نازل نہیں تھی، تو جو ازواجان مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہیں وہ بھی اور دوسری مسلمان عورتیں بھی وہ مسلمانوں سے باتیں کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسے حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یدخل علیک البر والفاجر فلو امرت امہات المؤمنین بالحجاب فانزل اللہ آیات الحجاب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آقا، آپ کے پاس نیک بھی آتا ہے اور بد بھی آتا ہے، ہر قسم کا شخص آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کو حجاب میں رہنے کا حکم عطا فرمائیں. اب بات یہی ہو رہی تھی تو فوراً جبریل نازل ہوئے، اور جبریل جب نازل ہوتے ہیں تو قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیات مقدسہ کی تلاوت کرتے ہیں. وہ آیت مقدسہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالیں، اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو اور وہ ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خواہش کے مطابق، اس حسرت کے مطابق رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا. وہ کیوں پکڑا؟ اس کا بھی ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی جو ابن سلول تھا، اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نکلے. اس کا بیٹا حضرت عبداللہ تھے، وہ بہت بڑے صحابی بھی تھے، بہت بڑے عاشق بھی تھے، بہت بڑے مجاہد بھی تھے، عاشق رسول مجاہد. تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ حضور میرے باپ کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں اور اپنا جبہ مبارک بھی عطا فرمائیں. تو آپ کی ریکویسٹ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جبہ اس کو کفن کے طور پر دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھا دی. پڑھانے کے لیے نکلے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے آپ کا دامن پکڑا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس منافق کا جنازہ نہ پڑھائیں، یہ منافق ہے، اس نے آپ کی گستاخیاں کی ہیں، اس جو آپ کا دشمن تھا، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو چیزیں تھیں. ایک یہ کہ اس منافق کے ساتھ 1000 لوگ تھے، تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ سے وہ 1000 لوگ حضور کے عاشق بنیں گے. اور دوسرا یہ کہ کفن دینے کا مقصد یہ تھا کہ جب جنگ بدر میں آقا کے چچا قید ہوئے تھے حضرت عباس، تو ان کی قمیض نہیں تھی، تو یہ جو عبداللہ ابن ابی جو ابن سلول تھا یہ بہت ہائٹ والا تھا، اس کی قمیض جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری آ گئی تھی. تو اس نے اپنی قمیض حضور کے چچا کو دی، تو آقا نے آج اس کا بدلہ دینا تھا کہ آج اگر وہ قمیض کی جگہ یہ جبہ نہ دیتے تو کل بروز قیامت جب اس کا حشر ہوتا تو یہ کہتا کہ میں نے تو حضور کے چچا کی مدد کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدد کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اپنے غیب کے علم سے جانتے ہوئے اس کا بدلہ دنیا ہی بھی چکا دیا، کیونکہ منافق اور کافر کو دنیا ہی میں ہی بدلے دے دیے جاتے ہیں. تو اب یہ جبہ اس لیے دیا، اس لیے نہیں کہ اس کی مغفرت ہو جائے، اس لیے دیا کہ اس کی مغفرت نہ ہو کہ کل میرے چچا کو جبہ یہ مانگے گا کہ میں نے ان کو دیا تھا، تو اس کی جگہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، تو یہ جبہ یہاں دے کر اس کے احسان کا بدلہ دے دیا جائے. اور جنازہ پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے جنازے میں شریک ہوں گے تو جو 1000 آدمی ہیں وہ ایمان لے آئیں گے کہ کہیں گے کہ اتنے بڑے دشمن کا بھی اگر یہ جنازہ پڑھاتے ہیں تو ان سے بڑھ کر رحمت للعالمین کون ہو سکتا ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا. تو جیسا یہ عمل کیا، اس کا جنازہ پڑھا دیا، پڑھا کر واپس آئے تو فوراً رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک وہ اللہ اور رسول کے منکر ہوئے اور فسق میں مر گئے. یہ آج کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہے کہ منافق، کافر، فاسق، بد مذہب، چاہے اپنا سگا رشتہ دار کیوں نہ ہو،
اس کی نہ نماز جنازہ میں جائیں، نہ اس کی عیادت پر جائیں، نہ اس کے گھر میں جائیں، نہ اس کی قبر پہ جائیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، کہ ان فاسقوں کے پاس نہ جاؤ، ان کی قبروں پر نہ جاؤ۔ اسی طرح ایک آیت مقدسہ یوں نازل ہوئی کہ ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مفتیہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا 5 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر آپ کا ایک قافلہ تھا، وہ قریب مدینہ ایک جگہ پر پڑاؤ ہوا، تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں اپنے حاجت کے لیے گوشہ نشیں ہوئیں، کسی گوشے میں گئی، تشریف لے گئیں، تو وہاں آپ کا ہار ٹوٹ گیا۔ جیسا ہار ٹوٹا تو آپ اس ہار کو اکٹھا کرنے کے لیے وہاں بیٹھ گئی، تو اس وقت پردے کی آیت نازل ہو چکی تھی، تو پالکی کے اندر آپ تھیں، تو جس نے آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی تو وہ پالکی ڈھکی ہوئی تھی، تو اس نے سمجھا کہ وہ اس کے اندر ہی ہیں، قافلہ چلا اور اونٹنی کو ایڑی لگائی اور اونٹنی چلنا شروع ہو گئی، چلتے چلتے قافلہ نکل گیا۔ ادھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہار لے کر واپس آئیں تو دیکھا قافلہ نکل گیا ہے، تو وہ وہیں پر بیٹھ گئی۔ ادھر یہ ہوتا تھا کہ جو قافلہ تھا اس کے پیچھے ایک نہ ایک صاحب ہوتے تھے کہ جو اس قافلے کی مثلاً پیچھے کوئی بچی کچی چیز رہ جاتی تھی کوئی، تو اس کو اٹھاتے تھے، اس کو سنبھالتے تھے، وہ اس لیے ایک بندہ پیچھے ہوتا تھا۔ تو اس مرتبہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی تھی اس قافلے کے پیچھے رہنے کی۔ جب وہ پیچھے آئے تو دیکھا قافلہ تو چلا گیا ہے، قافلہ گیا تو ادھر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، یعنی دور سے آواز لگائی تاکہ یہ سمٹ جائیں، اپنے آپ کو پردے کے اندر ڈھانپ لیں۔ ادھر ڈھانپا انہوں نے، وہ آئے اپنی اونٹنی کو ایڑی لگائی، اونٹنی بیٹھی اور حضرت اما عائشہ صدیقہ اس پر سوار ہوئیں، تو اس طرح آپ کو لے کر وہاں سے چلے۔ ادھر منافقین کو موقع مل گیا، منافقین کیونکہ سیاہ باطن تھے، اوہام فاسدہ انہوں نے پھیلائے اور آپ کی شان میں بدگوئی شروع کر دی۔ بعض مسلمان بھی ان کے فریب میں آ گئے اور ان کی زبان سے بھی کوئی کلمہ بیجا سرزد ہوا۔ ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں۔ آج کا دور تو تھا نہیں کہ نیٹ کے ذریعے یا کال کے ذریعے پتہ چل جاتا۔ وہ بیمار ہوئیں، 1 مہینے تک بیمار رہیں، تو انہیں پتہ نہیں کہ پیچھے منافقین کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اللہ کی جو وحی ہے اس کے انتظار میں تھے۔ حضور کو پتہ تو تھا لیکن وہ انتظار میں تھے کہ میری عائشہ کی جو فضیلت ہے وہ رب خود ہی بیان کرے گا۔ ادھر ام المومنین جب بیمار ہوئیں، 1 ماہ بیمار رہیں، تو اس زمانے میں انہیں اطلاع نہ ہوئی۔ 1 ماہ کے بعد ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آتی ہیں اور خبر دیتی ہیں کہ آپ یہاں لیٹی ہوئی ہیں، آپ کے بارے میں تو منافقین نے یہی بات پھیلائی ہوئی ہے۔ اس خبر کو سن کر آپ بہت زیادہ ٹوٹ جاتی ہیں اور روتی ہیں اور غمگین ہوتی ہیں اور صدمے میں جاتی ہیں، اور اس طرح آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جو تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ رو رہی ہیں، ادھر رو رہی تھی تو کیا ہوتا ہے، قرآن کریم کی بہت سی آیات آپ کی طہارت اور فضیلت کے بیان میں نازل ہوئی۔ اسی دوران سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر ممبر بقسم فرما کر دیا تاکہ مجھے اپنے اہل کی پاکی بالیقین معلوم ہے، تو جس شخص نے ان کے حق میں بدگوئی کی اس کی طرف سے میرے پاس کون معذرت پیش کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا منافقین بالیقین جھوٹے ہیں، ام المومنین بالیقین پاک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک پر مکھی کے بیٹھنے سے بھی آپ کے جسم کو محفوظ رکھا، وہ نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ایسی عورت کو آپ کی صحبت میں دے کہ جو ایسی ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کی آپ کی طہارت بیان کی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سائے کو زمین پر نہیں پڑنے دیتا کہ سائے پر کسی کا پاؤں نہ پڑے، قدم نہ پڑے، تو جو پروردگار آپ کے سائے کو بھی محفوظ رکھتا ہے تو کس طرح ممکن ہے کہ وہ آپ کے اہل کو آپ کی اہل کو محفوظ نہ رکھے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ایک جوں آپ کے نالے مبارک کے ساتھ لگ گئی تھی نا، جوں کا خون،
تو اتنی آلودگی بھی اللہ نے برداشت نہیں کی، اتنی آلودگی بھی اللہ کو گوارا نہیں ہوئی، تو وہ رب کائنات جس نے جوں کے خون کو نالین کے ساتھ نہیں گوارا کیا، تو وہ صحابیات کو کیسے، ایسی صحابیہ کو آپ کے ساتھ رکھے گا کہ جن کے اس طرح کا کردار ہوگا؟ تو تمام صحابہ نے قسمیں کھائیں کہ اللہ کی عزت کی قسم، آپ کے اہل پاک ہیں، اللہ بھی پاک ہے، آپ بھی پاک ہیں، اللہ نے پاکی ہی کو آپ کے گھر میں رکھا ہے۔ تو خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ الفاظ جو آپ نے کہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی الفاظ کو منوان قرآن کا جز بنا دیا۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ کہا سورۃ النور آیت نمبر 11-12، ان الذین جاؤک بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ یہ الفاظ آپ نے بولے، ادھر رب کائنات نے ان کو قرآن کا جز بنا دیا، تو تمہارا پردہ کھول دیتا ہے بے شک وہ کہ بڑا بہتان لائے ہیں تمہیں میں ایک جماعت ہے، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کبایا، اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کیوں نہ ہو جب تم نے اسے سنا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے، یہ کھلا بہتان ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کو رب کائنات نے قرآن کا جز بنا دیا۔ اسی طرح سورۃ التحریم میں بھی ہے، عسیٰ ربہ، سورۃ التحریم آیت نمبر 5، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا، کہ ان کا رب